تو قرآن کی دعوت اتنی واضح ہے. قرآن کہتا ہے ہم نے تم سے پہلے 2 قوموں کو بھی کتابیں دی تھیں. موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے تورات دے دی اور بنی اسرائیل کو کہا کہ اس پر عمل کرو. بنی اسرائیل کی نالائقیاں اللہ نے بہت ذکر کی ہیں قرآن میں. اتنی نالائقیاں کیونکہ معجزے دیکھنے کے عادی ہو گئے تھے وہ. اب کوئی بات بھی عقل سے ان کی سمجھ میں نہیں آتی. ہر بات میں مطالبہ کرتے کہ اے موسیٰ آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں نشانی دکھائیں پھر مانیں گے ہم. یہ لت پڑ گئی ان کو. آپ اپنے بچے کو کوئی کام کا بولو, وہ نہیں کر رہا ہو, آپ کو یہ لو 5 روپے اور کام کر دو, وہ کام کرے گا. اگلی دفعہ جب آپ اسے کام کہو گے تو بغیر 5 روپے کے کرے گا کام وہ ہیں. کہا بھائی ابو 5 روپے چاہیے پھر کروں گا میں. بچے بھی کہہ رہے ہوں گے 5 روپے کا زمانہ گیا. تو بنی اسرائیل بھی ہر بات پہ مطالبہ کرتے. قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل کو جب فرعون سے نجات ملی ہے, اللہ نے انہیں تورات دی. بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم گواہ بنیں گے کہ اللہ آسمان سے آپ کو کتاب پکڑا رہا ہے, ہم اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں یقین آ جائے. کتنی بدبختی کی بات ہے یا نہیں ہے؟ ارے تم نے معجزے دیکھ لیے, تم نے فرعون کو ڈوبتے ہوئے دیکھ لیا, تم نے موسیٰ کی لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ لیا, اب اتنے بڑے مطالبے کیوں کر رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے میری قوم نالائق ہے. 70 آدمیوں کو گواہ بنا کے لے گئے. قرآن کہتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 30 راتوں کا. 30 راتوں کا آپ اعتکاف کریں کوہ طور میں, عبادت کریں, اس کے بعد ہم آپ کو تورات کی تختیاں پکڑا دیں گے. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ, پھر 10 اور ملا دی اللہ نے. 30 کمپلیٹ ہونے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ 10 بولو. اور اس سے پتہ چلتا ہے گریوی سسٹم بہت پرانا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ جو گریوی سسٹم ہے نا یہ بہت پرانا ہے. کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے نا 30 دن جب روزے رکھے ہیں تو اس سے آپ کے معدے میں اسمیل پیدا ہو گئی جو منہ میں آتی تھی. جب بہت زیادہ روزے رکھتا ہے انسان ایک خاص بدبو پیدا ہو جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو روزے دار کے منہ کی بدبو مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بدبو کو ختم کیا اللہ کے پاس جانے کے لیے. تو اللہ نے کہا نا وہ بدبو مجھے چاہیے, آپ 10 روزے مزید رکھیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن مکمل کیے. 70 آدمی گئے, انہوں نے اللہ کا کلام سنا, تختیاں اپنی آنکھوں سے دیکھیں, لیکن موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے نر اللہ جہرتن, اللہ کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو مانیں گے. ارے اللہ کو تو اللہ نے اپنی زیارت تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں کرائی, اللہ تمہیں کیوں زیارت کرائے گا؟ اللہ کو غضب آیا اور ایک بجلی کی کڑک سے اللہ نے 70 کے 70 کو ہلاک کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ اللہ تو نے تو ان کو سزا دی ہے لیکن یہ گواہ ہی مر گئے. میں جب اپنی قوم کو جا کے بتاؤں گا کہ ان گواہوں نے اللہ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم تجھے دیکھیں گے, اس پر اللہ کا عذاب آیا, تو میری قوم میری باتوں پر یقین نہیں کرے گی. وہ کہے گی ایسا نہیں ہے, یہ تو آپ نے گواہی مار دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان گواہوں کو دوبارہ زندہ کیا. یہ تمام باتیں وہ ہیں جو آج یہودی بھی مانتے ہیں, ان کی بھی کتابوں میں یہ باتیں تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہیں. آپ صحابہ کرام کی جو بڑی فضیلت ہے نا, صحابہ کرام نے بڑی بڑی قربانیاں دیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے معجزوں کا مطالبہ نہیں کیا. سب سے پہلی لڑائی بدر کی, حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جب سب کو پتہ چلا نا کہ 313 کے مقابلے میں جو لڑنے کے لیے آ رہے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 1000. یہ تو بڑی ٹینشن کی بات تھی بھائی, 313 اور ہمارے پاس لڑائی کا سامان بھی نہیں ہے, ہم لڑیں گے کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے تو صحابہ انصار اور مہاجر نے آپ کو تسلی دی کہ یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا, آپ جائیں آپ کا رب جائیں دونوں لڑیں, ہم یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں. یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں, آپ ہمیں آگ میں کودنے کا حکم دیں گے ہم اس میں بھی کود جائیں گے. اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو جو قوم ملی وہ قوم میں کچھ لوگ تو اچھے تھے مگر اکثر کیا تھے؟ نالائق. غلامی کی وجہ سے نا نالائق بن گئے, بہت تنگ کیا. تو اللہ ہمیں بنی اسرائیل کے واقعات بتاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ گائے ذبح کرو. بنی اسرائیل نے کہا گائے کیسی ہونی چاہیے ہیں بھائی؟ جب انسان کا دل نہیں کر رہا ہوتا نا عمل کرنے کو تو پھر وہ چون و چرا بہت کرتا ہے. کیوں سوالات کی ایک طویل فہرست ہوتی ہے اس کے پاس. بھائی اللہ کہہ رہا ہے کر لو, ہر چیز کی لاجک کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا کس قسم کی گائے ہونی چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا اس قسم کی ہونی چاہیے. کلر کیسا ہونا چاہیے؟ اگلا سوال تو ایسا کلر ہونا چاہیے.
اے موسیٰ اس طرح کے تو بہت سارے کلر ہوتے ہیں, ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کیسا ہونا چاہیے, بڑی مشکل سے جا کے ذبح کیا گائے کو, تو ہر جگہ پریشان کیا. لیکن بہرحال بنی اسرائیل میں اچھے لوگ بھی تھے, ان کا بھی اللہ نے تذکرہ بیان کیا. آج کے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کے بعد نا بنی اسرائیل میں کئی عرصے کے بعد جا کے بنی اسرائیل میں ایک پیغمبر پیدا ہوئے. ان پیغمبر نے حکم دیا اپنی قوم کو کہ فلاں قوم نے تم پہ ظلم کیا ہے, تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے. کئی واقعہ ہے یہ جس کی ہمیں پوری ڈیٹیل نہیں ملتی. تو اب تم اس قوم سے لڑو. اب کیا کرو؟ لڑائی کرو, جہاد کرو اور اپنا علاقہ اپنے قبضے میں واپس لو. نہیں, پیغمبر نے خود نہیں کہا, اس قوم نے کہا پیغمبر سے کہ دیکھیں ہمیں ہمارے فلاں ملک سے نکالا گیا, ہمارے اپنے بچھڑ گئے ہم سے, اس قوم نے ہم پہ ظلم کیا ہے. آپ اللہ سے پرمیشن لیں کہ اللہ ہمیں اس قوم سے لڑنے کی اجازت دیں, جہاد کرنا چاہتے ہیں ہم, تاکہ اس قوم سے لڑیں اور یہ علاقے ہمارے قبضے میں آ جائیں. وہاں بھی کوئی وظیفوں کا تذکرہ نہیں ملتا کہ بنی اسرائیل نے پیغمبر سے کہا ہو کہ ہمیں اس قوم نے ظلم کر کے چونکہ واپس نکال دیا ہے. اللہ سے پوچھیں کوئی ایسا وظیفہ پتہ چل جائے کہ یہ قوم یہ شہر چھوڑ کے نکل جائے اور ہم دوبارہ اس شہر میں آ کے آباد ہو جائیں. بنی اسرائیل میں اتنی سینس تھی کہ اس قوم سے لڑائی اور پھڈے کے بغیر ہم یہ علاقہ واپس بولو نہیں لے سکتے. سمجھتے ہو نا, اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. تو نبی نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ دیکھو تمہارے ماضی کے حالات ایسے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر میں نے اللہ سے جہاد کی اجازت لے لی اور اللہ نے آرڈر دے دیا تو تم لڑو گے نہیں, پھر تم باتیں پھینکنے میں کیا ہو, بولو ماسٹر ہو. تو اس لیے چپ کر کے آرام سے تمیز سے ہنسی خوشی زندگی گزارو, کیونکہ حکم آ گیا نا, آرڈر, پھر فرض عین ہو جائے گا. ابھی تو ظلم کر کے تمہیں وہاں سے نکال دیا, دنیا میں نقصان ہوا ہے. اگر اللہ نے حکم دیا لڑو پھر نہیں لڑے تو کس کا عذاب آئے گا؟ اللہ کا. تو چپ کر کے بیٹھے رہو, کیونکہ مجھے امید نہیں ہے کہ تم لڑو گے, تمہارے اندر وہ گٹس نہیں ہے. آج بھی ایسا ہے, بعض لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں لیکن پتہ ہوتا ہے کہ یہ پھینکنے کے عادی ہیں, جب پڑے گی نا نہیں کریں گے. یہ گدوں پہ بیٹھنے والا تھوڑی لڑ سکتا ہے. بہت سے لوگ جہاد کی باتیں کر رہے ہیں گدے پہ بیٹھ کے نا, ایئر کنڈیشن روم ہے, گدا لگا ہوا ہے پولٹری فارم کے, اس پہ اچھل بھی رہے ہیں اور چائے پی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یار جہاد کیوں فرض نہیں ہوتا یار, جہاد ہونا چاہیے. جہاد اس طرح کے لوگ جہاد وہ کرتے ہیں جو پہاڑوں میں رہتے ہیں. آرمی میں جب ٹریننگ دی جاتی ہے تو آپ جا کے دیکھو نا, دنیا کی ہر آرمی میں, ہماری آرمی میں بھی. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جو تھے نا ان پیغمبر نے کہا کہ تم باتیں کر رہے ہو لڑیں گے, لیکن تمہارے کام لڑنا بھڑنا بولو ہے نہیں. بیٹھو, میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, آرام سے یہاں ہنسی خوشی زندگی گزارو, شادیوں کو فوکس کرو فی الحال, تم پیداوار بڑھاؤ. لیکن وہ قوم کہنے لگی ما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا, ہم سے ہمارے بیٹے چھین لیے گئے, گرفتار ہو گئے, قید ہو گئے, ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا. بھلا جہاد فرض ہوگا تو ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ لڑیں گے, آپ اللہ کے آرڈر تو لے کر آئے. وہ نبی نے اللہ سے دعا مانگی, اللہ نے وحی نازل کر دی کہ ٹھیک ہے جہاد کی تیاری کرو اور جا کے اس قوم سے لڑو, لڑو گے اللہ تمہیں غلبہ دے گا. اب جس نے یہ جو ہمیں جو اسباق ملتے ہیں نا وہ میں بیان کرتا ہوں, یہ سمجھنے کا ہے. پیغمبر نے اس قوم پہ امیر بنا دیا, کمانڈر بنا دیا طالوت علیہ السلام کو. کس کو امیر بنا دیا؟ حضرت, وہ غریب آدمی تھے, ان کو کمانڈر بنا دیا. اب جس نے نہیں کرنا ہوتا نا وہ ہر بات میں منفی پہلو نکالتا ہے. قوم کہنے لگی یہ امیر بننے کے قابل نہیں. ارے جب تمہیں بنا دیا امیر, جو ہے جیسا ہے, ہر آدمی سے تھوڑی مشورہ لیا جائے گا. کہنے لگے نہیں یہ تو غریب آدمی ہے, کل تک تو یہ جیسے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, کل تک تو یہ سائیکل پہ گھومتا تھا, آج اسی کو ہمارا حاکم بنا دیا ہے. بھائی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, ایک تاجر ہیں بڑے مالدار, مجھے لوگ کہتے ہیں کل تک تو یہ سائیکل پہ گھومتا تھا, آج دیکھو لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے. تو میں نے کہا کیا ہو گیا, اگر اللہ نے کل تک سائیکل پہ گھمایا رکشے میں, آج اس کو لینڈ کروزر میں گھمایا, تو اس میں تکلیف کی کیا بات ہے؟ یہ ضروری ہے کہ جو کل لینڈ کروزر میں گھومتا تھا آج وہی گھومے گا؟ سائیکل سے لینڈ کروزر پہ آنا اسلام میں حرام ہے کہ اللہ نے دے دیے, اس کے دروازے کھول دیے, تو طنز کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ غریب آدمی یار یہ ہمارا کمانڈر بنے گا. تو پیغمبر نے اس قوم کو کیا کہا, ان اللہ زادکم, وہ کیا ہے, ان اللہ زادکم زاد علیکم فی کیا ہے بھائی وہ آیت پڑھو یار, ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادکم فی بسطۃ فی العلم والجسم. دیکھو ان میں دو خاصیتیں, نالج ان کے پاس زیادہ ہے. نالج سے مراد یہاں جنگ کی نالج. یہاں بھی دیکھو اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ یہ چونکہ اللہ والے بزرگ ہیں ان کو اٹھا کے کمانڈر بنا دو. آج کل یہ ہو رہا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں نیک آدمی کون ہے اس کو بنا دو. نیک ہونا الگ چیز ہے, تجربے کار ہونا الگ چیز ہے. کتنی خاندانی بات کی. آج ہم نے ایک مہمان بلائے تھے نا, بڑی زبردست. میں اکثر بیانات میں یہ بات کہتا رہتا ہوں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو کمانڈر بنایا, حضرت ابو ہریرہ کو کمانڈر نہیں بنایا. حضرت ابو ہریرہ کو حدیثیں یاد کرنے پر لگایا, خالد بن ولید کو حدیثیں جمع کرنے پر بولو نہیں لگایا. جس کے اندر جو صلاحیت ہے اس سے وہ کام لیا جا رہا ہے. حضرت بلال کو مؤذن بنایا, آواز اونچی ہے, آواز اچھی ہے, ان کو جنگ میں کمانڈر نہیں بنایا جا رہا. تو ایبلٹی دیکھی جاتی ہے. آج ہماری تباہی کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ بھی ہے کہ فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جنگ میں دو آدمی ہیں. ایک آدمی وہ ہے جو فاسق و فاجر ہے, گنہگار آدمی ہے, نیک نہیں ہے, جنگ لڑنے کا تجربہ ہے, فائٹ اچھی جانتا ہے, مسلمانوں کا کمانڈر اس فاسق و فاجر کو بنایا جائے گا. دوسرا نیک ہے, پرہیزگار ہے, اللہ اللہ کرتا ہے, تہجد گزار, روزے دار, مگر جنگی تجربہ اس کے پاس بولو نہیں ہے, اس کو کمانڈر نہیں بنا, وہ برباد دے گا. وہ کیا کرے گا؟ وہ اتنا نرم دل ہے اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے کہ جب اس کو آپ نے کمانڈر بنایا اور دشمن نے آ کے للکارا تو اس کی کانپیں ٹانگنے لگیں. یا وہ بیچارہ انسپائر ہو گیا ان سے. میں نے بعض نیک لوگ ایسے دیکھے ہیں, ان سے مکھی نہیں ماری جاتی, اتنے نرم دل ہوتے ہیں, ان کے اندر ہی کوالٹی ہے, نرم دل ہے. اب وہ ان سے تلوار, ایک صاحب ایسے بھی تھے ہمارے محلے میں, بہت نیک تھے, قربانی میں ان سے بکرا ذبح نہیں ہوتا تھا, ان کو رونا آنا لگتا تھا, یار میں کیسے کاٹوں یار, لیکن ان میں تھوڑی عقل تھی, انہوں نے کہا یار اللہ کا حکم ہے, اس کو پورا کرو اپنے دل کو. وہ ان سے بکرا نہیں کٹتا تھا, تھے بہت نیک, انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. قربانی میں بکرا نہیں کٹتا ان سے نا, رونا آتا تھا ان کو, نہیں کہہ رہے بھائی میرے سے نہیں یہ منظر دیکھا جاتا. نیک تھے, درس قرآن بھی دیتے تھے, اتنے نیک تھے. اب آپ بتاؤ ایسے نیک کو جب آپ کمانڈر بنا دو جس سے بکرا نہیں کٹ رہا, وہ دشمن کی گردن کہاں سے کاٹے گا؟ وہ تو بندوق چلانے سے پہلے وہ سامنے والا کہے گا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کہے گا یار اس کے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ سارے کیا کمارے چھڑے چھاٹ ہیں جو ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں, یہ بھی تو کسی کے بچے ہیں. تو جنگ کے اصول الگ ہوتے ہیں. تو خیر نبی نے کیا کہا کہ دیکھو یہ جو طالوت ہے نا, اللہ نے ان کو نالج دی ہے, جنگ لڑنے کا تجربہ, جنگی امور, نقشے بھی. محمد بن قاسم کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ سندھ کا نقشہ ایک دفعہ اس نے دیکھا ہے ایسے, اور اس نقشے کو دماغ میں انسٹال کیا اور کہاں پہنچا؟ دیبل کے راستے سندھ پہنچائے وہ, کیونکہ اتنے لمبے لمبے صحرا اور سمندر عبور کرنا آسان کام نہیں تھا. اس کے لیے کھوپڑی, پہلے گوگل میپ تھوڑی تھا, آپ کے دماغ کو گوگل میپ والا کام کرنا چاہیے تھا. اب آپ نے ایسے کند ذہن آدمی کو نقشہ پکڑا دیا کہ دیبل جانا ہے بھائی, وہ پوری رات بیٹھا ہوا کہ یار یہ ادھر سے ٹرن ماروں گا, ادھر سے بصرہ آ رہا ہے, بصرہ سے لیفٹ پہ ٹرن ماروں گا تو کوفہ آ رہا ہے, کوفہ سے جب ادھر کو نکلا تو ارے بھائی میری کھوپڑی کام نہیں کر رہے. پتہ چلا دیبل کو فتح کرنے نکلے تھے, نکل گئے افغانستان. وہی میں لطیفہ سناتا ہوں نا کہ ایک آدمی جو تھا, پہلے یہ ایجنٹ نہیں ہے, ٹریول ایجنٹ, یہ لوگوں کو پیسے دے کے نا ادھر لانچ میں بٹھا کے کبھی دبئی کبھی قطر کہاں بھجواتے تھے, اس میں فراڈی بہت ہوتے تھے. تو ایک آدمی نے ٹریول ایجنٹ کو پیسے دیے کہ مجھے مسقط جانا ہے. اس نے گھما کے نا سمندر میں جانے کے بعد پتہ نہیں چلتا کدھر آ گیا آدمی, گھما کے ادھر گوادر پہ اتار دیا اس کو, ساحل پہ. پہلے گوادر آباد بھی نہیں تھا, اب یہ گوادر میں گھوم رہا ہے, یہ سمجھ رہا ہے مسقط ہے. اس کو بھائی اب تو خود جا. اس کو بندہ نظر آیا ریگستان میں, اس نے پوچھا یار تمہیں پتہ ہے کہ مسقط کدھر ہے؟ تو پتہ نہیں, میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں بھائی. مجھے تو پتہ نہیں میں خود کہاں ہوں, قطر میں گھوم رہا ہوں. تو جس کو سمندر میں ستارے پڑھنے نہیں آتے, راستوں کا پتہ نہیں ہے, وہ کمانڈ کرے گا. اور بعض لوگ ایسے کن ذہن ہوتے ہیں, ان کو سمجھاؤ پھر بھی. حضرت ان پیغمبر نے کیا کہا کہ غریب ہیں لیکن دو کوالٹی ہیں. نمبر ایک علم. علم کیا ہے؟ نالج, جنگوں کا تجربہ, نقشے پڑھنا, یہ سب چیزیں ان میں تم سے زیادہ ہیں. دوسری چیز جسم, صحت مند بھی ہیں. تجربہ تو آپ کے کمانڈر کے پاس بہت ہے مگر کمانڈر نہیں ہے, اتنا سا ہے وہ, آدھا نظر آ رہا ہے آدھا نہیں. اسے دیکھ کے موٹیویشن ہی نہیں ملتی آدمی کو. اور ان پیغمبر نے کیا کہا؟ زادکم بسطۃ فی العلم والجسم. اللہ نے ان کو جسامت بھی دی ہے, پرسنالٹی بھی دی ہے اور نالج بھی دی. تو پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا. بہرحال جب گھنٹوں قوم کا بٹھا کے سمجھایا ہے تو قوم نے مان لیا کہ جی ہمارے امیر ہیں. اب کیا ہوا؟ تو جو طالوت علیہ السلام تھے انہوں نے جب فوج کو لے کے چلے ہیں تو چونکہ مجاہدین کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور دشمن کی تعداد بہت زیادہ, تو اب اسباب کی دنیا میں فتح ہونے کا امکان نہیں تھا. ایسے موقع پہ لڑنا جائز نہیں ہے, لیکن اللہ نے چونکہ مدد کا وعدہ کیا تھا وہی کے ذریعے, تو لڑنا کیا ہو گیا تھا؟ فرض ہو گیا تھا. جب اللہ نے وعدہ کر لیا, جب اللہ اگر ایک کو بھی لاکھوں سے لڑوا دے تو جب اللہ حکم دے تو پھر تھوڑی دیکھا جائے گا کہ اسباب ہیں یا نہیں. نارملی شریعت نے حکم دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس لڑنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ لڑائی کا پنگا بولو نہ لیں. یہ جہاد نہیں ہے کہ ہے کچھ بھی نہیں اور پڑ جاؤ, یہ کر دو وہ کر دو.
یہ ہمیں نبی کی سیرت سے نہیں پتہ چلتا. تو پھر کیا ہوا ہے کہ جب وہ تو اب اسباب کی دنیا میں کمزور تھے, تو اب اللہ نے ان کو حکم دیا, حضرت طالوت کو کہا کہ میں آپ کی قوم کو آزماؤں گا, ان کو شدید پیاس لگے گی, جب اسباب نہیں ہے تو تقوی کی بیس پہ لڑیں گے نا تو اب میں ان کے تقوی کا امتحان لوں گا. شدید پیاس لگے گی, لیکن دریا سے پانی پینے کی کسی کو اجازت نہیں ہے سوائے ایک آدھ چلو کے. اگر پانی پی لیا تو اللہ ان سے ناراض ہو جائے گا, پھر ان کو فتح نہیں ملے گی. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی. قرآن کیا کہتا ہے, فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ, زیادہ تر نے پیا, تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے نہیں پیا. ان میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے جن کو ابھی تک نبوت نہیں ملی تھی, ان کو ابھی نبوت ملی نہیں تھی. زیادہ تر نے پی لیا, تھوڑے سے لوگوں نے نہیں پیا. تو اب اللہ کی مدد تو ہٹ گئی نا, لیکن ان تھوڑوں سو کے ساتھ اللہ کی مدد. مقابلہ کے لیے فوجیں سامنے آ کے کھڑی ہوئی ہیں, اتنی بڑی فوجیں, اور ان کا کمانڈر تھا, اس کا نام تھا جالوت. ادھر مسلمانوں کا کمانڈر کا نام تھا طالوت, ان کے کمانڈر کا نام تھا جالوت. تو جنہوں نے پانی پیا تھا نا, انہوں نے اتنا بڑا لشکر دیکھ کے اپنے کمانڈر سے کہا, لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی, جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی ہم میں طاقت نہیں ہو سکتا. بھائی ہمتیں پست. آپ کو پتہ ہے کسی فوج کی ہمت لڑائی سے پہلے پست ہو جائے, وہ پاورفل ہونے کے باوجود بھی فتح نہیں. ہمارے حضرت نے یہاں لکھا ہے کہ دیکھو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے لوگ ہیں نا, ان کے لیے گناہ کرنا بہت خطرناک ہے. گناہ کرنے سے ہمتیں کیا ہو جائیں گی, پست. گناہ کرنے سے پھر لڑائی کی موٹیویشن نہیں ملتی آپ کو. پھر یا تو آپ کے پاس پاور اتنی ہو کہ آپ کو پتہ ہے یہ تھوڑے سے لوگ ہیں, اڑا دوں گا میں ان کو. برابر کبھی مقابلہ ہوگا نا. اگر مسلمان گناہ کر رہا ہے, آپ کی فوج میں مجاہدین میں گناہ کرنے والے لوگ ہیں, آپ کی ہمتیں پست ہو جائیں گی. یہی ہوا اس قوم کے ساتھ, ان کی ہمتیں کیا ہو گئیں, پست. جنہوں نے پانی پیا تھا, جنہوں نے نہیں پیا تھا, ان کی ہمتیں پست نہیں ہوئیں. وہ اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں, کم من فیۃ قلیلۃ. دیکھو بہت دفعہ ہسٹری اٹھا کے دیکھو ایسا ہوا ہے, بہت تھوڑی اور کمزور جماعتوں نے بڑی طاقتور جماعتوں کو اللہ کے حکم سے شکست دی ہے. جب ہم اللہ کے حکم پہ آئے ہیں تو اللہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا, اللہ ہمیں فتح دے گا. تو قرآن کہتا ہے پھر جب لڑائی شروع ہوئی ہے نا, تو اتنا بڑا, یہ تو بھاگ گئے پتلی گلی سے. یہ جنہوں نے پانی پیا تھا نا, ان کی ہمتیں پست, اور یہ پتلی گلی سے نکل گئے. اب جو تھوڑے سے لوگ بچے ہیں, ان کی آزمائش ڈبل ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو اور آزمائش ہے بھائی. آپ کے اپنے لوگ بھاگ گئے, ان کو تو اللہ نے کیا سزا دی ہوگی اس کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے. حدیث قرآن میں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو میدان جنگ سے بھاگتا ہے تو بہت بڑا عذاب ہے اس کے لیے قیامت کے دن. اس پر اللہ کا غضب ہے, اس پر اللہ کی لعنت ہے, کیونکہ وہ خود نہیں بھاگ رہا, وہ دوسروں کا جذبہ بھی خراب کر رہا ہے. وہ اتنا بڑا جرم ہے میدان جنگ سے بھاگنا. جو اکبر الکبائر ہے نا, اکبر الکبائر, ان اکبر الکبائر میں علماء نے میدان جنگ سے بھاگنے کو لکھا ہے کہ اگر آپ میدان جنگ میں اپنے ساتھیوں کو اکیلا چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, ڈٹنا ہے آپ نے, وہاں پہ رہنا ہے. تو وہ تھوڑے سے لوگ تھے, ان میں حضرت داؤد بھی تھے جن کو نبوت نہیں ملی تھی. تو قرآن کہتا ہے کہ جب لڑائی شروع ہوئی ہے تو یہ تھوڑے سے مجاہدین نے اللہ سے دعا مانگی. کیا دعا مانگی؟ وہ دعا پڑھتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے اللہ ہم پہ صبر انڈیل دے. عجیب الفاظ ہیں. یہ نہیں کہ اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے دے, اے اللہ صبر کی توفیق سے کام نہیں چلے گا. انڈیلنا کسے کہتے ہیں عربی میں؟ فراغت سے یہ لفظ نکلا ہے, فراغت, افراغ. فراغت کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کو کسی چیز سے فارغ کر دینا. بالٹی میں جب پانی ہوتا ہے نا, تو جب آپ یوں کر کے انڈیلتے ہیں تو وہ پانی سے 2 منٹ میں کیا ہو جاتی ہے؟ فارغ. اس لیے انڈیلنے کے معنی میں افراغ کا لفظ آتا ہے, افرغ, انڈیل. ایک ہوتا ہے پانی پائپ سے ڈالنا, اس میں تھوڑا پانی آتا ہے. ایک ہوتا ہے پانی کا چھڑکاؤ کرنا. سب سے زیادہ پانی کب آتا ہے؟ جب آپ بالٹی لے کے کسی کے سر پہ انڈیل دیں. گویا وہ سب مجاہدین دعا مانگ رہے ہیں, اے اللہ اتنی بڑی قوم سے ہماری لڑائی ہے, تھوڑا بہت صبر نہیں چاہیے, ہم بھاگ جائیں گے, ہمارے قدم اکھڑ جائیں گے, ہم نہیں لڑ سکتے, ہم اپنی طرف سے پوری ہمت کریں گے, لیکن تو نے ہمیں توفیق دینی. اور کیا توفیق دینی ہے؟ افرغ علینا صبرن, بالٹیاں صبر کی بھر بھر کے ہمارے اوپر انڈیلنا شروع کر دے. یہ تو جن لوگوں نے جنگ کا منظر دیکھا ہے نا, ان کو پتا ہے کہ دشمن طاقتور ہو تو میدان جنگ میں ٹکنا آسان کام نہیں ہوتا. لاشیں لوگ اٹھا رہے ہوتے ہیں اپنے یاروں کی, کسی کا ہاتھ ٹوٹ رہا ہے, کسی کے چیتھڑے اڑ رہے ہیں, کسی کی آنکھ ضائع ہو رہی ہے, کسی کے پاؤں وہاں پڑے ہوئے ہیں. جب دھماکے ہوتے ہیں نا, یہ آسان کام تھوڑی ہوتا. پہلے تو دو بدو تلواروں سے لڑائی ہوتی تھی. اتنی طاقتور قوم کے مقابلے میں جب آ کے کھڑے ہوئے تو اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, اللہ ہم تو لڑیں گے لیکن ہم اپنی
اپنی طاقت پہ ہمیں اور اپنی ہمت پہ ہمیں ناز نہیں ہے. تو کیا کر, افرغ علینا صبرن, صبر کی بالٹیاں بھر بھر کے ہمارے اوپر انڈیل دے, وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدموں کو جما دے زمین کے اوپر, پیچھے نہ پلٹنے پائیں ہم, کچھ بھی ہو جائے. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور یہ لوگ جو تیرے منکر ہیں, یہ تجھے نہیں مانتے ہیں, ہم تو تجھے مانتے ہیں, تو ان کے کفر کا بھی واسطہ دیا جا رہا ہے, اپنے ایمان کا بھی واسطہ دیا. اے اللہ یہ تیرے ماننے والے نہیں ہیں, یہ تیرے آرڈر پہ ہم سے نہیں لڑ رہے, اور ہم ان سے جو لڑ رہے ہیں کس کے آرڈر پہ, تیرے آرڈر پہ لڑ رہے ہیں. تو آج ہم تجھے اس کا بھی واسطہ دے رہے ہیں کہ ہم تیرے ہیں اور یہ تیرے نہیں ہیں. قرآن کیا کہتا ہے, فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ, عربی میں فا کا لفظ آتا ہے فوراً جب کوئی کام ہوتا ہے نا, فوراً. انہوں نے ایسی ہمت دکھائی, اوپر سے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ صبر کی بالٹیاں بھر بھر کے ان کے اوپر انڈیلو, پھینکو, اور ان کے قدموں کو میخوں سے زمین میں ٹھوک دو, پیچھے نہ اکھڑنے پائیں. یہ تو تشبیہات ہیں. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے, ایسی ہمت سے لڑے ہیں, فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے حکم سے اتنی طاقتور جماعت کو شکست دے دی. اور جو ان کا سب سے بڑا کمانڈر تھا نا, طالوت. دیکھو جب بڑی بہادری کی جنگ ہوتی ہے تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ کریڈٹ مجھے ملے, کام مجھے کچھ بھی کرنا نہ پڑے. جو 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں نا, وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں نام ہمارا ہے, تصویریں کھنچوانے سب سے آگے آ جائیں گے, ٹھیک ہے, صحیح دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے. لیکن جن کو اللہ کی رضا کی فکر ہوتی ہے وہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. تو قرآن کہتا ہے ان لڑائی کرنے والوں میں جو تھوڑے لوگ, ایک تو بنی اسرائیل ویسے نالائق, پھر جو لڑنے کے لیے آئے وہ اور تھوڑے, ان میں سے بھی زیادہ تر بھاگ گئے. تو جو تھوڑے سے بچے ہوں گے وہ کتنے مقدس لوگ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اور ان تھوڑوں سو میں بھی بہت سو کی کوشش تو یہ ہوگی کہ بھائی اس جنگ میں بس کسی طرح ہمیں فتح مل جائے, یہ بھی غنیمت ہے. لیکن جس کا یہ جذبہ ہوگا کہ فتح نہیں, میں وہ کام کر کے جاؤں گا جو کسی نے نہیں سوچا, وہ کیا ہے, ان کا جو سب سے بڑا کمانڈر ہے نا جالوت, میں اس کو قتل کروں گا. یہ کتنا بڑا جذبہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ جذبہ کس میں تھا, حضرت داؤد میں. قرآن کہتا ہے وَقَتَلَ داؤد جالوت, داؤد علیہ السلام نے تو تعاقب کیا, کیونکہ جالوت کے ارد گرد سب سے زیادہ بہادر لوگ تھے, وہ خود بھی بڑا بہادر. تو داؤد علیہ السلام نے ایسی مہارت سے لڑائی کی ہے کہ جا کے جالوت کو قتل کر دیا. یہ وظیفوں کی بیس پہ نہیں ہوا, اس کے لیے تیاری تھی, ٹریننگ تھی. تو قرآن کہتا ہے وَقَتَلَ داؤد جالوت, داؤد علیہ السلام نے کس کو قتل کیا, جالوت. اللہ نے خوش ہو کے آتاہ اللہ العلم والحکمہ, علم بھی دے دیا, حکمت اور نبوت بھی دے دی, پیغمبر بنا دیا اللہ نے. اور اب حکم دیا آئندہ کمانڈر کون ہوگا, آپ ہوں گے. اب بنی اسرائیل کی قیادت کس کے پاس آئے گی, یہ الیکشن سے سلیکشن نہیں ہوئی. اگر بنی اسرائیل میں جمہوریت ہوتی, کسی مکھنچو کو اپنا کمانڈر بنا دیتے. یہ جمہوریت جو آج کل مارکیٹ میں چل رہی ہے نا, صحیح ہے نا, وہ یہی چل رہی ہے. جو جھوٹ بولتا, سب سے زیادہ نعرے لگاتا, وہی سب سے آگے آتا. تو اللہ کی طرف سے سلیکشن تھی, داؤد علیہ السلام کو کمانڈر بنا دیا, خلیفہ بنا دیا گیا. اور داؤد علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اب یہ قوم فتح ہو گئی ہے, اب آپ نے دین کا جھنڈا پوری دنیا میں نافذ کرنا ہے, اب آپ جہاد کریں گے. تو داؤد علیہ السلام لڑتے رہے, پوری زندگی لڑائیوں میں گزری.